بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دعائیں مانگتا ہے، دعائیں تو سب کی قبول ہو ہی جاتی ہیں، مگر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ جو توبہ کرتے ہیں انہیں رسائی حاصل ہو جاتی ہے، ان کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس مقام تک صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے ان کے پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ بے نیاز ہے، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے جسے اس کی لذت کی تڑپ ہو، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا کافی ہو جانا جانتے ہیں کیا ہے؟ ہماری راہ میں آئی رکاوٹوں کو وہ دور کر دیتا ہے، رکاوٹ کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، ہمارے چاہنے سے پہلے ہی ہماری چاہ کو ہمارا مقدر بنا دیتا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، ہمارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور ہم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور وہ ہمیں خالی لٹا دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ بہت کریم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ بہت مہربان ذات ہے۔ جب ہم سوالی بن کر اس کے در پر مانگیں گے تو رب ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے مٹا دے گا، اپنے نور سے ہمارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دے گا۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے۔ جن کی نظریں ناپاک رہتی ہیں وہ ذہنی طور پر تھوڑے پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تیری نظر اگر کسی جگہ پڑ گئی تو واپس پھیر لے اور اللہ سے ڈر جا۔ تو نے اللہ سے ڈر کے اس نظر کو واپس پھیر لیا، تیرا وہ واپس پھیرنا اللہ تیرے لیے عبادت بنا دے گا، اور عبادت بھی وہ جس کے اندر اللہ تجھے لذت عطا فرمائے گا۔